زخمی ہو گیا۔ اب فقط ایک نہیں، وہ جتنے آئے تھے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے کہیں پہ زخم ہے۔ شام کو سارے کے سارے ابو طالب کے دروازے پہ آئے، اے ابو طالب، تیرے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو زخمی کیا، تیرے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کو زخمی کیا ہے۔ تو ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا محمد بھی میرا بیٹا ہے؟ میں نے تجھے نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ محمد بھی میرا بیٹا ہے؟ اب پتا چلا کہ اپنے بیٹے کو لگے تو کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ جتنی جنگیں ہیں جنگوں میں دیکھیں، ہر جنگ کا فاتح ہے میرا امیر، اور کتنا فاتح ہے۔ یہ فقط شیعہ نہیں لکھتے، اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ نبی کے دور کی جتنی جنگیں تھیں ان کا فاتح علی ابن ابی طالب۔ میں کہوں گا مجھے دکھاؤ کوئی ایک جنگ تو دکھاؤ نا جو نبی نے علی کے بغیر جیتی ہو۔ تو وہ نصرت جس کا وعدہ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا وہ علی نے پورا کیا۔ اور کتنا منبع طہارت و عصمت و اخلاق ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہو کہ تم میرے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ کتنا اخلاق ہے میرے نبی کا، کتنا مخلص ہو کہ اللہ کے نبی نے دین کی اشاعت کی ہے کہ جب پتھر لگ جاتے تھے زخمی ہو کے واپس آ جاتے تھے اور جناب جبرائیل آ کے کہا کرتے تھے اے اللہ کا نبی اگر تو کہتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں جا کے اس وادی کو الٹا کر دیتا ہوں، ان کو فنار و سقر کر دیتا ہوں، ان کو نست و نابود کر دیتا ہوں، اس کے باوجود میرا نبی کہہ رہا ہے اے جبرائیل ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اور وہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ جب ایک عورت نبی کے اوپر اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی تو جب کچھ دن اس نے نہیں پھینکا تو میرے نبی نے کیا کیا، اس کے گھر میں گئے، اس کی تیمارداری کی، اس کو دلاسا دیا، اور جب اس نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کا بندہ تو کون ہے تو کہا یہ کہ جس کے اوپر تو کوڑا پھینکتی تھی میں وہی محمد ہوں۔ وہ محمد ہے جو وحی کے علاوہ نہ بولے، جو وحی کے علاوہ کلام نہ کرے۔ اور کتنا عظیم المرتبت ہے میرا نبی کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ فقط ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عالمین کے لیے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ وہ نبی کبھی کچھ بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بچہ سجدے کی حالت میں اس کی پشت پہ آ جاتا ہے، کبھی کسی کا بازو پکڑ کے بڑے مجمع میں کہے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بعد تمہارا مولا ہے۔ تو کیا یہ رسول اپنی طرف سے کہتا ہے؟ نہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا رسول اس وقت تک نہیں بولتا جب تک مجھ اللہ کی وحی نہیں ہوتی۔ تو اب اگر اللہ کا رسول کسی کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو وہ بھی رسالت بلا رہی ہے، اگر کسی کو اپنے آپ سے جدا کر رہا ہے تو وہ بھی رسالت کر رہی ہے، اگر کسی کو اپنے دوش اطہر پہ بٹھا رہا ہے تو وہ بھی رسالت بٹھا رہی ہے۔ واہ واہ کیا کہنا ہے۔ اتنا عظیم المرتبت ہے میرا آقا۔ ایک وہ نبی ہے کہ جو گہوارے میں کہہ رہا ہے میں رسول ہوں،
اور ادھر تم کہتے ہو کہ پہلے سینہ چاک کیا گیا، پھر دھویا گیا، پھر جبرائیل نے سینے کو سیا، پھر یہ ہوا، پھر کیا؟ یہ کہاں سے لے آتے ہو؟ تم اس لیے لے آتے ہو کہ جن کی تم پیروی کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو، جن کی تم اطاعت کرتے ہو، وہ جاہل کے جاہل رہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی جاہل تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جاہل رہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود کہا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اٹھ کے واپس جاتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے، آج اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ آج اللہ کے رسول نے کیا ذکر کیا ہے؟ جن کو یہ یاد نہیں رہتا، اللہ جانے ان سے تم نے اسلام کیسے لے لیا ہے؟ جیو جیو ماشاءاللہ۔ رسول کی رسالت کو سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اس دین کا منبع و محور ہے میرا نبی پاک۔ اس دین کی باز و گشت جہاں پہ رک جاتی ہے، اس رک جانے کو محمد عربی کہتے ہیں۔ جب تک نبی اس کی نبوت کو نہیں مانتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو نبوت نہیں ملتی، تم کہتے ہو محمد ہمارے جیسا ہے۔ خداوند متعال نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا، اور ہم فخر کرتے ہیں شیعان حیدر کرار کہ ہم جن کو مانتے ہیں پوری زندگی میں نہ وہ جھوٹوں کے ساتھ رہے ہیں اور نہ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت دی جا سکتی۔ جیو جیو۔ جن کو تم مانتے ہو، اللہ جانے کتنا عرصہ وہ بتوں کو جھکتے رہے ہیں، اور ان میں سے کتنے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے باپ کون سے ہیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جن کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ کون ہے، اور تم مقابلہ کرتے ہو، یا محمد کا مقابلہ کرتے ہو یا محمد کی آل کا مقابلہ کرتے ہو۔ تم کہاں ہو؟ محمد عربی کہاں ہے؟ جیو جیو۔ غور کرو، فکر کرو، یہ دنیا ہے، آخر مر کے قبر میں جانا ہے۔ بے شک قبر میں وہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہارے اوپر ایک نبی کو مبعوث کیا تھا، تم نے اس کی تعلیمات کو کتنا حاصل کیا؟ کتنی اس کی مانی ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے۔ اللہ جانے تم نے کس کو لیا ہے، کس کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا جواب دے ہوگے نبی کے سامنے کہ ہم نے قرآن تو لے لیا، تیری اطرت کو چھوڑ دیا، اطرت کو چھوڑ کے نہ تمہیں قرآن سمجھ آیا، نہ تم قرآن کی پیروی کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب وہی سمجھا سکتا ہے جس کو کتاب آتی ہو۔ معلم کتاب وہی ہوا کرتا ہے جو پہلے کتاب پڑھ چکا ہو، جس کو کتاب کے معنی آتے ہوں، جس کو کتاب کے واقعات آتے ہوں۔ قرآن وہی بتائیں گے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ وہی بتائیں گے کہ کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی اور کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، کون سی آیت کس کی شان میں آئی اور کون سی آیت کس کی مذمت میں آئی، یہ وہی بتائیں گے۔ اور کتنا بتایا؟ فقط ایک نے نہیں بتایا، ہمارے سارے ائمہ علیہ السلام نے قرآن کی ہر ایک آیت کے اوپر فرمان بھی بتائے ہیں اور اس کی تفسیر بھی بتائی ہے۔ آج کا دن بہت عظیم دن ہے، بہت عظیم دن ہے۔
کہ جس دن اس نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے رسالت کا اعلان کیا کہ جو محبوب خدا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر تجھے نہیں خلق کرتا، اگر تجھے نہیں بناتا، اگر تیری غرض خلقت نہ ہوتی میں دنیا نہ بناتا۔ جس کے لیے اللہ دنیا بنا رہا ہے اس نے آج اعلان رسالت کیا ہے، رسول پہلے ہی تھا۔ واہ 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 واہ۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ وہ رسول ہے کہ جو یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی کو نہیں دی۔ 28 رجب کل ہے، اور 28 رجب وہ دن ہے کہ جس دن اس نے مدینہ چھوڑا جو مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا۔ آپ اور ہم آئے نا، ہم وطن چھوڑ کے آئے، ہمیں پتہ ہے ہم نے ایک نہ ایک دن وطن واپس جانا ہے۔ اللہ جانے حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا کہ جس کو پتا تھا کہ میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، اور پھر وعدہ کیا تھا نانا سے، نانا میں اپنا وطن بناؤں گا، میں اپنا شہر بناؤں گا۔ جب آیا ہے نا نانے کے روزے کے اوپر تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے میرے مولا نے چند کلمے کہے ہیں۔ نانا آپ نے بھی مکہ چھوڑا تھا، آپ نے بھی ہجرت کی تھی، لیکن نانا آپ کے ساتھ نہ آپ کی بہنیں تھیں نہ آپ کے اقربا تھے، آپ کی عورتیں آپ کے ساتھ نہیں تھیں۔ نانا میں اپنی بہنیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ نانا آپ نے بھی مکہ چھوڑا، جب مکہ میں واپس آئے تھے تو آپ مکہ کے فاتح بن کر آئے تھے، تو نانا جب میری بہن واپس آئے گی تو وہ فاتح شام ہوگی۔ نانا جب میری بہن آئے گی تو وہ فاتح شام ہوگی۔ اور پھر چلتا چلتا میرا مولا اپنے بھائی کی قبر پہ آیا، قبر پہ ہاتھ رکھا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حسن میں مدینے سے جا رہا ہوں، میرا بھائی تیری اچھی قسمت ہے، تجھے نانے کے جوار میں لوگوں نے دفن نہیں ہونے دیا، لیکن تو ماں کے جوار میں تو دفن ہے۔ حسن میں وہاں جا کے دفن ہوں گا، اللہ جانے مجھے کوئی دفن کرے گا بھی یا نہیں۔ حسن میں جنگل و بیابان کو آباد کروں گا۔ حسن جب تجھے زہر دیا گیا، تیرے پاس تیری بہنیں تھی، تیرے پاس میں موجود تھا، تیرے پاس ابو الفضل موجود تھا، تیرے پاس حنفیہ موجود تھا۔ اے حسن جب میں زینے ذوالجنا سے اتروں گا میرے پاس کوئی نہیں ہوگا، بلکہ زینب 70 قدم پہ دیکھ رہی ہوگی کہ میں زین سے کیسے گرا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔